بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو صحابہ سے نہ ہو. تو فروعی مسائل میں لڑنا، ایک جگہ دو مسلمان لڑ رہے تھے، ایک ہے اجی نماز میں ہاتھ یہاں باندھے، دوسرا کہنے لگا حضرت علی نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف سے نیچے باندھے جائیں، ان من السنت اخذ الکف الکف تحت السرہ، ہاتھ نیچے باندھے جائیں. اور ایک کہنے لگا اوپر. روایتیں موجود تھیں تو سمجھانے والے نے کہا کہ بھائی صحابہ میں اگر یہ دو تین طریقے ہیں تو وہ آپس میں لڑے کہ جی نہیں، انہوں نے علیحدہ علیحدہ جماعت بندی کی نہیں. تو ان مسائل پر علیحدہ جماعت بنانا اور لڑائی کے مورچے قائم کرنا یہ صحیح نہیں، اس میں گنجائش پیدا کرو. ایک ہے نہیں جی نہیں، ہم ان کو بھی جوڑنا چاہتے ہیں. پوچھا کیسے؟ کہ بھئی جب ہاتھ میں اختلاف ہے یہاں باندھو اور کوئی کہتا ہے یہاں باندھو تو جوڑ پیدا کرو. بھئی کس طرح کہ ایک اوپر ایک نیچے. عجیب ہے یہ تطبیق. بھئی روایات اگر مختلف ہوں تو ان میں ترتیب دینا، ترجیح دینا مجتہد کا کام ہے. یہ عجیب حل ہے کہ جی ایک اوپر ایک نیچے. جو لوگ اس قسم کی تفریق چاہتے ہیں انہوں نے دین کو سمجھا نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے عقیدے بنیادی ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو اہل سنت والجماعت کا امتیاز کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے خاندان میں جوڑ کے قائل ہیں، توڑ کے نہیں. ہم جس طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہیں علی اور حسین کی بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم جوڑ کے قائل ہیں یا توڑ کے؟ جوڑ کے. اہل سنت کی بنا کس پر ہے؟ جوڑ پر. اور ہم صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ دلیل اس کی بے آپ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں اہل سنت؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کی دلیل یہ کہ آپ کا نام ہے والجماعت، اہل سنت والجماعت، کہ نبی کی سنت اور نبی کی جماعت کو ماننے والے. تو آپ نے جب کہا والجماعت تو آپ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہ، نہیں چھوڑ. آپ کے سامنے کسی صحابی کا کوئی عمل آئے تو کبھی یہ نہ کہنا یہ چھوڑو، یہ تو صحابی کا عمل ہے، رسول کا عمل بتاؤ. بھئی رسول اور صحابہ میں تفرقہ سنی ڈال سکتا ہے؟ کسی صحابی کی کوئی روایت آئے تو آپ کی زبان سے یہ نہ نکلے کہ جی یہ بات تو عمر کی ہے، یہ بات تو جابر کی ہے، یہ بات تو فلاں کی ہے. اس لیے کہ تمام صحابہ کو نبی کے ساتھ جوڑ کر ہم نے چلنا ہے. نبی کی سنت اور نبی کی جماعت دونوں کو مانو، اہل سنت والجماعت. آپ کا نام کیا ہوا؟ اہل سنت جماعت. کہ نبی کی سنت کو اور نبی کی جماعت کو بھی مانو. تو صحابہ میں اور نبی میں توڑ پیدا نہیں کرنا. نمبر 2، نبی کے صحابہ میں اور خاندان رسالت میں اہل بیت میں بھی توڑ نہیں کرنا. شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کہ ہم اہل بیت کو مانیں گے یا خاندان رسالت کو، صحابہ کو نہیں مانتے. اور ہم ایک کو مانتے ہیں دونوں کو. تو ہم کون ہیں؟ جوڑ والے. ہم کون ہیں؟ جوڑ والے. اور صحابہ اور خاندان رسالت میں شیعہ ہیں توڑ والے. اب طالب علموں کو، نوجوانوں کو، پڑھے لکھوں کو میں بتاتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں جوڑ ہے یا توڑ؟ جوڑ. ایک مسئلہ ہے آخری، یاد رکھیں پھر دعا کریں. جاگ رہے ہو؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات شروع کرتا ہوں. ان کے بیٹے کا نام تھا عمر. کیا نام تھا؟ عمر. عین میم رے عمر. عمر کے بیٹے تھے 2، ایک کا نام زید، ایک کا نام عبداللہ. عمر کے بیٹے کتنے؟ زید اور یہ حضرت عثمان کے کیا لگے؟ پوتے. تو حضرت عثمان کے بیٹے کا نام عمر، عین میم را اور واو. اگر عین میم رے ہو تو کہتے ہیں عمر، اگر عین میم رے کے بعد واو ہو تو کہتے ہیں عمر. عثمان غنی کے بیٹے کا نام عمر، اور عمر کے بیٹے زید اور عبداللہ. زید کی بیوی کا نام تھا سکینہ، زید کی بیوی کا نام سکینہ، اور عبداللہ کی بیوی کا نام فاطمہ. یہ سکینہ اور فاطمہ دونوں حضرت حسین کی بیٹیاں تھیں. حضرت حسین کی بیٹیاں سکینہ اور
फातिमा, ये वही सकीना है जो करबला में मौजूद थी। हजरत हुसैन की बेटियों के नाम सकीना और फातिमा, ये अली की क्या लगी? पोतियां। अली की क्या लगी? पोतियां। और जैद और अब्दुल्ला हजरत उस्मान के पोते। तो हजरत उस्मान के पोते और हजरत अली की पोतियां, इनके निकाह आपस में जो हुए, तो ये निकाह जोड़ की अलामत है या तोड़ की? तो सहाबा में और खानदान रिसालत में या बनु उमैया और बनु हाशिम में तोड़ है या जोड़? और ये निकाह जो मैंने आपके सामने बयान किए, ये करबला के वाकया के बाद की तारीख है। तो जो लोग कहते हैं तोड़ के कायल, हम तोड़ के कायल नहीं, हम जोड़ के कायल। और हमारी दलील ये कि उस्मान गनी के 2 पोते और हजरत अली की 2 पोतियां, इनके निकाह और करबला के वाकया के बाद मालूम हुआ तोड़ कोई नहीं, जोड़ ही जोड़। अब किसी का हक पहुंचता है कि इनको तोड़े। अगर इनको तोड़े तो फिर बाकियों के साथ जोड़ रहेगा। मैं इनको कहा करता हूं जो इनको जोड़ते हैं, तुमने उनके गरेबान दरीदा किए जो तुम्हारे गरेबान सीते गए। तुमने उनके गरेबान दरीदा किए जो तुम्हारे गरेबान सीते रहे। ये उन्हीं के जिगर थे कि हर हाल में मुस्कुराते रहे, जहर पीते। जब तुम्ही ने बहारे चमन लूट ली तो नए फूल बोने से क्या फायदा। बिरादरान इस्लाम, हजरत उस्मान के बेटे का नाम क्या था? अमर। अमर के बेटे जैद और अब्दुल्ला। जैद की बीवी का नाम सकीना, अब्दुल्ला की बीवी का नाम, ये दोनों हजरत हुसैन की बेटियां थी। तो इनमें जोड़ है या तोड़? ये एक है या अलग? सुनो, हजरत उस्मान के बेटे का नाम था अब्बान। हजरत उस्मान के बेटे का क्या नाम? अब्बान। ये दूसरा बेटा है। अमर की बात हो चुकी। अब्बान बिन उस्मान। अब्बान कौन है? हजरत उस्मान का। हजरत अब्बान बिन उस्मान की बीवी का नाम था उम्मे कुलसूम। ये उम्मे कुलसूम कौन है? ये हजरत अली के भाई हजरत जाफर तैयार, जो हजूर जाफर तैयार हजूर की जिंदगी में गज़वा मूता में शहीद हुए। ये हजरत जाफर तैयार की नवासी है उम्मे कुलसूम, जो अब्बान के निकाह में थी। और भाई जाफर तैयार की वफात के बाद अली मुर्तजा अपनी भतीजी के वली थे, उनके जरिया ये निकाह हुए। तो हजरत अब्बान बिन उस्मान के निकाह में हजरत अली के भाई की नवासी नाम क्या है? उम्मे कुलसूम। ये जोड़ का निशान है या तोड़ का? आपने बड़ा सुना होगा कि जी जाफरी फिका, जाफरी फिका। तो जाफरी फिका किसके नाम पर है? इमाम जाफर के नाम पर। तो इमाम जाफर की भी तो कोई आपको पहचान हो। इमाम जाफर कौन थे? इनकी मां का नाम है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा कौन थी? कासिम की बेटी। और कासिम कौन? अबू बकर सिद्दीक के पोते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल के पोते कासिम, जो फुकहाए सबा में से हैं, मदीना के 7 बड़े आलमों में। इनकी बेटी है उम्मे फरवा, जो इमाम जाफर सादिक की मां। और हज़रत अली हज़रत सिद्दीक अकबर के पोते कासिम एक बेटे से, और हज़रत सिद्दीक अकबर की पोती अस्मा, ये दूसरे बेटे अबू बकर सिद्दीक की पोती है। इस कासिम और अस्मा के निकाह से उम्मे फरवा पैदा हुई। तो उम्मे फरवा का ये मां का जो रिश्ता सारा सिद्दीक अकबर से, पड़पोती वालदा इनकी सिद्दीक अकबर की पड़पोती, और बाप इमाम बाकर अली के पड़पोते। तो हजरत जाफर सादिक कहा करते थे कि मुझे अबू बकर ने 2 दफा जना है, दुगनी निस्बत थी। मैं कहता हूं ये तोड़ है ये जोड़? और अगर आधों को छोड़ोगे बाकी आधे भी गए। तो ऐसी मिसाल तो ना हो कि एक कोई मौलवी साहब थे, उनकी दाढ़ी बहुत लंबी थी जरूरत से ज्यादा। दाढ़ी लंबी थी जरूरत से ज्यादा। तो कहीं जंतरी में उन्होंने पढ़ा कि जिसकी दाढ़ी लंबी हो बेवकूफ होता है। ओ भाई जंतरी की बात है, छोड़ दो, ये कोई वही है, कोई हदीस है? लेकिन मौलवी रात की तन्हाई थी, पढ़ रहे थे कि जिसकी लंबी दाढ़ी हो बेवकूफ होता है। चिराग जल रहा था, तो उन्होंने सोचा भी कुछ ना, अकल भी ऐसी थी, कोई समझ वाले तो थे नहीं। दाढ़ी पकड़ी हाथ में, और जितनी दाढ़ी थी मुश्त से ज्यादा, वो सारी की सारी चिराग के ऊपर रख दी। चिराग जल रहा था कि ये जल जाए, कोई मुझे बेवकूफ कहने ना पाए। और जब जलाने के लिए रखी और हाथ की गर्मी लगी, आग की गर्मी लगी ना हाथ को, तो बेसाख्ता हाथ छूट गया और बाकी भी गई।
باقی بھی گئی. تو نیت ان کی کیا تھی؟ نیت کیا تھی؟ آدھی جائے یا ساری؟ نیت تو تھی کہ آدھی جائے پر گئی ساری. جو لکھا تھا اس کی تصدیق خود حضرت نے اپنے عمل سے کر دی، اپنے عمل سے کر دی. نیت کیا تھی؟ آدھی جائے اور گئی ساری. تو جو لوگ صحابہ اور خاندان رسالت میں توڑ کہتے ہیں کہ آدھوں کو مانو اور آدھوں کو نہیں، میں ان کو کہا کرتا ہوں برادران عزیز سوچو سمجھو، ہوش کے ناخن لو. یہ نہ سمجھو کہ آدھوں کو ماننے سے تم آدھوں کو مان سکو گے. یہ وہ سلسلہ ہے کہ مانو تو سب کو، اور اگر جائے گی تو پھر ساری جائے گی، پھر آدھی نہیں. صحابہ اور خاندان رسالت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. جب آدھوں کو برا کہو تو باقی آدھے بھی گئے، پھر یہ نہ کو بچے گی. اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، اے رونے والی آنکھ ذرا غور تو کر. اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. برادران اسلام، ہم اس وقت جبکہ پاکستان پر بڑا نازک وقت آ لگا ہے، ہمیں اس وقت جوڑ چاہیے توڑ؟ ہمیں جوڑ، اور جوڑ اپنے عقیدے کے مطابق. حکومت کے ایک آدمی نے پوچھا کہ جی اس زمانے میں کوئی ایسی ترتیب ہو سکتی ہے کہ شیعہ سنی جوڑ ہو جائے؟ میں نے کہا ان کا اختلاف کس نام سے ہوتا ہے کہ جی سنی تو صحابہ راشدین کا نام دیتے ہیں اور شیعہ زیادہ خاندان رسالت کا نام دیتے ہیں. تو میں نے کہا ان کے جوڑ کا یہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں اسی بات کی تبلیغ ہو کہ صحابہ اور خاندان رسالت آپس میں جڑے ہوئے تھے، تفرقہ نہیں تھا. تو اوپر تفرقہ نہیں تھا تو آج تفرقہ ہوگا؟ پھر نہیں ہوگا. اور اگر کہو اوپر تفرقہ تھا تو آج بھی ہوگا. شیعہ کا لٹریچر جو کہتا ہے کہ صحابہ اور آل بیت میں دشمنی تھی، علیحدہ علیحدہ تھے، انتشار تھا، اختلاف تھا، جب تک یہ نعرہ رہے گا نیچے صلح ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو حقیقی صلح کی صورت یہی کہ صحابہ اور اہل بیت سب شیر و شکر تھے، ان میں توڑ نہیں تھا. ان میں توڑ پیدا کرنے کی ہر تحریک کو دبایا جائے، ناکام کیا جائے، اور حکومت کی ایسی پابندی ہو کہ کوئی صحابہ اور خاندان رسالت میں تفرقہ نہ پیدا کر سکے. آج جوڑ ہوگا؟ اور اوپر تو تفرقہ ہو اور کہو نیچے جوڑ، یہ کبھی ہوگا؟ میں 30 سال سے جب میں پاکستان رہتا تھا اس وقت بھی میں نے قوم کو آواز دی تھی کہ بھئی اوپر جوڑ ہے توڑ نہیں. توڑ کی بات شیعہ کی بنائی ہے اور غلط ہے، اوپر جوڑ ہے. میں نے آپ کے سامنے اب جو رشتے جوڑے یہ تاریخ کے واقعات ہیں یا نہیں؟ میں بیان کر رہا تھا تو بعض لوگ لکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں لکھنے میں آپ کو یاد نہ رہے. آج سے 30 سال پہلے میں نے دعوت پیش کی تھی مودت اور محبت اور جوڑ کی. یہ وہ تعویذ میرے ہاتھ میں ہے، اس کا نام ہے شجرہ مودت. مودت کا معنی محبت جوڑ. جب میں نے یہ لکھا تو اس وقت کے شیعہ لوگ میدان میں آ کے لگے اس نے مودت کی دعوت دی، ہم عداوت کی دے میں لکھیں گے شجرہ عداوت. میں نے کہا جن کی قسمت میں مودت ہے وہ مودت لکھیں گے، جن کی عداوت ہے وہ عداوت لکھیں گے. لیکن 30 سال ہو گئے عداوت کا شجرہ نہیں آ سکا اور اس کا جواب نہیں. یہ تمام رشتے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے یہ اسماء متبرکہ ہے. ان کے رشتے اور نکاح جو ہوئے ان کا جوڑ، اور کہا کہ پاکستان میں ایک قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ اور خاندان رسالت میں جوڑ کی بات نشر عام کی جائے، پھیلائی جائے. اور جو لوگ توڑ کی کوشش کرتے ہیں ان کی بات غلط ہے.